وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 18ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں، آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 میں اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یا اللہ پوری کائنات کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کے نور روشنی کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں ایک چراغ ہو، یہ چراغ ایک فانوس یعنی قندیل میں ہو، اور وہ فانوس یعنی قندیل ایسا صاف ستھرا ہو جیسے چمکتا ہوا ستارہ۔ وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جس درخت پر مشرقی اور مغربی رخ کے سائے نہیں پڑتے، بلکہ ہر طرف اس درخت پر دھوپ ہی دھوپ رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا تیل سب سے اچھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس زیتون کا تیل خود ہی روشنی دے دے گا، چاہے اسے آگ بھی نہ لگے۔ نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ اللہ اپنے نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس کو چاہتا ہے راستہ دکھا دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے فائدے کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں، مساجد وغیرہ میں پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور صرف اسی اللہ کا ذکر کیا جائے۔ ان گھروں، مساجد وغیرہ میں صبح شام لوگ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز کی پابندی سے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی ہے۔ وہ لوگ اس قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ کے نور کی طرف ہدایت پانے والے لوگ نیک عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے اچھے کاموں کا ان کو بہترین بدلہ دے اور انہیں اپنے فضل سے کچھ اور بھی زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجد شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اور کافروں، انکار کرنے والوں کے کاموں کی مثال کسی چٹیل میدان میں سراب چمکتی ریت کی طرح ہے جسے پیاسا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں پاتا، اور وہاں اللہ کو پاتا ہے جو اس کے کاموں پر پورا حساب اسے چکا دیتا ہے، اور اللہ بڑا تیز حساب لینے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یا پھر کافروں کے کاموں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج لہر نے ڈھانپ لیا ہو، پھر اس کے اوپر ایک اور موج لہر موجود ہو، موجوں پر موجیں اٹھ رہی ہوں، اور اس کے اوپر گہرے بادل ہوں، اوپر نیچے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، اگر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے، اور اللہ جس کو نور روشنی نہ دے تو اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 18ویں پارے کا 11واں رکوع ہے، جس کے اندر 6 آیتیں ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 میں آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک۔ آیت نمبر 35 پر غور کیجیے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمان و زمین کا نور ہے۔ تو آیت نمبر 35 کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نور ہے۔ نور مانے روشنی، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نور ہے، روشنی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے پوری کائنات اللہ ہی کے نور سے جگمگا رہی ہے۔ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے جن پر علماء کرام نے مستقل ایک کتابیں لکھی ہے۔ یہاں ہم اور آپ یاد کر لیں اور جان لیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کتاب لکھی الجیوش الاسلامیہ، اور انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، اللہ نور والا ہے، روشنی والا اللہ ہے، یعنی اللہ کی ذات ہی سے پوری کائنات روشن ہے۔ آیت نمبر 36 پر غور کیجئے، مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ جو نور کا ذکر ہو رہا ہے، نور سے مراد ایمان ہے، اسلام ہے، تو اللہ دیکھتا ہے جس کے اندر رغبت ہے انہیں دین اور اسلام کی طرف
روشنی دے دیتا ہے اور وہ لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو اسلام اللہ کا ہے، ایمان اللہ کا ہے، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ ہیں اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے رہتے صبح شام۔ مسجد زمین کے اندر سب سے بہترین حصہ ہے۔ مسجدوں کو گندگی سے، بیکار باتوں سے ہمیشہ پاک و صاف رکھنا ہے۔ مسجد کے اندر تجارت اور کاروبار نہیں کر سکتے، شور و شغف نہیں کر سکتے۔ مسجد میں ذکر کرنا یہ بھی اہم چیز ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور نیک لوگ ایسے ہی ہیں، رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں کہ تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا مسجد کو آباد رکھنا یہ سب سے اہم چیز ہے، اور مسجد کے اندر صرف اللہ ہی کا نام لیا جائے۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 18 وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے ہے اس لیے اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ آیت نمبر 38 پر غور کیجئے، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ آیت نمبر 39 پر غور کیجئے، کافروں کے اعمال کی مثال کیا ہے، ان کے کاموں کی مثال کیا ہے؟ گویا کہ ریت ہے، ایک سراب ہے، یعنی پانی چمک رہا لیکن وہاں جاتے تو پانی ملتا نہیں۔ یہ مثال ان کافروں اور منافقوں کی ہے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں، چاہے ریاکاری اور دکھاوے کے لیے نیک کام کیے ہوں، انہیں آخرت میں ان کاموں کا بدلہ ملنے کی امید بھی ہو، مگر ان کے کام اللہ کی مرضی کے حساب سے نہیں ہیں، اس لیے وہ ایسے آدمی کی طرح ہے جو ریگستان میں ہے، پیاسا ہے، دور سے چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ رہا ہے، وہاں جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہی حال کافر اور منافقوں کا ہے، موت کا وقت ان کے لیے سراب چمکتی ہوئی ریت کی طرح ہے، امید لگائے بیٹھے ہیں کہ انہیں نیک کاموں کا بدلہ ملے گا، مگر انکار اور نفاق کی وجہ سے کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا۔ جس طرح پیاسے کو چمکتی ریت تک پہنچنے میں تھکاوٹ اور گرمی کی شدت بھی جھیلنا پڑتی ہے، اسی طرح ان لوگوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ جہنم کے عذاب کی صورت میں دیا جائے گا۔ یعنی دنیا میں نیک کام بھی کریں لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے کچھ بھی فائدہ نہیں، ایمان لائے لیکن ریاکاری، دکھاوا، دل سے ایمان نہیں لائے تو وہ بھی نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے، آیت نمبر 40 پر غور کیجئے، اندھیروں کا ذکر ہے، ظلمات بعضها فوق بعض، کہ اندھیرے ہیں تو یہ 4 اندھیرے ہیں۔ اس آیت میں 4 اندھیروں کا ذکر ہے۔ نمبر 1 رات کا اندھیرا، نمبر 2 سمندر کا اندھیرا، نمبر 3 موجوں کا اندھیرا، نمبر 4 گہرے بادل کا اندھیرا۔ یہ پکے اور ہر درم کافروں کی مثال ہے۔ یہ 4 اندھیروں کے ذریعے پکے ہر درم کافروں کی مثال دی گئی ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہی نہیں کرتے بلکہ ایمان والوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں اور اللہ کی طرف آنے والے کو روکتے بھی ہیں۔ اس طرح ان کے انکار کی کئی تہیں چڑھتی جاتی ہے، تو گویا ایسا شخص سیدھے راستے پر جاری رہ سکتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کفر انکار کو ہمیشہ اندھیرا کہا ہے اور ہدایت کو روشنی کہا ہے، اور ان لوگوں کے ہر درمی کا حال تو یہ ہے کہ ان پر ایسے اندھیروں کے کئی پردے چڑھے ہوئے ہیں، پھر اسے بھلا سیدھا راستہ کیسے مل سکتا ہے؟ یعنی خود بھی سیدھے راستے پر دوسروں کو روک رہے ہیں، تو گویا کہ اندھیرے ہی اندھیرے ان کے لیے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔